کہنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے، آپ مجھے وہ فہرست پیش کیجئے، اس میں سے ہم موضوع سلیکٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کو جس پر بھی اتفاق ہوگا آپ کر. میرا دجال والے پر تو سرنڈر کر دیا آپ نے، کہا کہ جی میری لسٹ میں ہی نہیں آیا یہ موضوع. ٹھیک جی. آپ کی بات مکمل ہو کے مجھے بتا دیجیے گا. ہاں جی مکمل ہو گئی بس. بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیفی صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، آپ کی طرف سے یار نا شور آتا ہے پھر. اچھا، سب سے پہلی بات تو سیفی صاحب یہ ہے کہ میرے خیال میں نا آپ کو دو چیزوں کا فرق نہیں پتہ. ذاتی موقف اور جماعتی موقف یہ بالکل دو جدا چیزیں ہیں. میں آپ کو رضی ایز اے فرد نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جماعت کا یو کے سے ایک آفیشیل پلیٹ فارم ہے. ان کے ساتھ میری جب 2 ویک پہلے بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جو بات آپ سے کر رہے ہیں نا، ہم آپ کو آفیشیل جماعت کا موقف بتاتے ہیں، ہم آپ کو کوئی ذاتی آراء نہیں بتاتے. تو یہ میں نے آپ کو ہی نہیں کہا کہ میں نے یہ اپنے آپ سے سمجھ لیا کہ یہ فلاں کا موقف ہوگا فلاں کا، نہیں. جماعت کے آفیشیل پلیٹ فارم پہ 4 لوگ بیٹھ کے جماعت کا آفیشیل موقف دے رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا جی کہ آپ ان کے پابند نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہے نہیں کہا، ساری باتیں چھوڑ دیں. آپ اور میں اس پہ بات کریں گے. آپ نے کہا نا کہ اپنے موضوعات کی آپ مجھے فہرست دیں، اور آپ کو بڑے اچھی طرح یاد ہے سیفی صاحب، جب میرے آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ بات ہوئی آپ کے پلیٹ فارم پہ میں گیا تو آپ سے میں نے کہا کہ میں نے کہا اپنی جو آپ کی تمنا کرتی ہے وہ ٹاپک چوز کریں، آپ کے پلیٹ فارم پہ آؤں گا، بات ہوگی. ساتھ آپ سے کمٹمنٹ میں نے لی، میں نے کہا پھر آپ نے کرٹسی کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا ہے، پھر ہم اپنا ٹاپک رکھیں گے، اس پہ بات ہوگی. آپ نے کہا ٹھیک ہے جی. اور بہت اچھی طرح آپ کو بھی یاد ہے، سننے والوں کو بھی یاد ہے، الحمدللہ وعدے کے مطابق آپ کے پلیٹ فارم پہ گئے، آپ نے ختم نبوت کا موضوع چنا، اس پہ آپ نے جو ہے وہ بات کر لی. میں نے کہا جی ہاں جی اب بتائیں کہ آپ کب آ رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ آپ کی پتہ نہیں موت سے 1 دن پہلے ایسے آپ نے کہا کہ میں آ جاؤں گا. اب اس کے باوجود بھی، حالانکہ کتنی آپ نے نامناسب بات کی، آپ جماعت کے مبلغ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یہ سنجیدہ رویہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ 2-3 مرتبہ بات ہوئی، لیکن آپ کو یاد دہانی کروائی ہے. اچھا، یہ میں نے کیوں بات کی ہے، وہ بات مکمل ہونے کے بعد اب جو ٹاپک ہے نا، وہ جو بھی آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ آپ ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرنے کو تیار ہیں. آپ سنیں ذرا، یہ جو ذلی بروزی نبوت ہے جو مرزا صاحب کو ملی ہے، یہ ذلی بروزی نبوت مرزا صاحب کے بعد اوروں کو بھی ملے گی. میں نے مل سکتی ہے کی بات نہیں کی. آپ کا عقیدہ کیا ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر تو آپ کا عقیدہ ہے کہ ملے گی، پھر آپ اس کو ڈیبیٹ میں ثابت کریں گے. اور اگر آپ کا عقیدہ ہوگا نہیں ملے گی، پھر آپ ایک انٹیگریٹی والے انسان کی طرح اپنی براڈ کے اوپر وہ پوسٹر لگانا بند کر دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ کو بتا دیا. اب اس کے علاوہ آپ نے لا نبی آبادی کے بارے میں جو اس پر ایک کامنٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ آپ کی، ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے، چونکہ یہ حوالہ جات کے طور پہ چلنی ہے. آپ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ امتیاز نے کہا کہ لا نبی آبادی کی حدیث میں ایک فقرہ مس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقرہ کہنا بھول گئے. زیادہ نہ میں نے آپ سے کج بحثی کرنی ہے، نہ آپ نے کج بحثی کرنی ہے. آپ قادیان میں بیٹھ کے جماعت کے آفیشیل مبلغ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ والا، چونکہ ہماری تو ایک ایک بات لوگوں نے ریکارڈ کی ہوتی ہے نا، آپ نے یہ ریکارڈنگ پیش کرنی ہے. یہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں نا، آپ نے پیش کرنے ہیں. پیش نہ کرنے کی صورت میں دیکھیں 2 رستے ہیں نا. آپ نے ایک بات کی ہے، ریکارڈنگ پیش کریں گے آپ. اگر آپ ریکارڈنگ پیش نہ کریں، پھر آپ ایک معقول انسان کی طرح صرف اتنا کہہ دیجیے گا، مجھ سے نہیں کہنا،
کہ بھئی میں انسان ہوں، میرے سے غلطی ہوگی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھ سے معافی نہیں آپ نے مانگنی، کسی سے آپ نے معافی نہیں، صرف آپ اتنا کہنا پبلکلی کہ میں نے پبلکلی ایک بات کی تھی لیکن میں انسان ہوں، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، سبقت لسانی ہو گئی، میرے منہ سے بات نکل کے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو اس لا نبی آبادی کی والی جو آپ نے بات کی یہاں پہ ایک کلوز کر دیے میں نے۔ اب آپ وہ پہلے مجھے پیش کریں گے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ کا کسی کا وقت ضائع کریں، ٹاپک آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو مائک دینے سے پہلے پھر رپیٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو غلطہ بھی نہ رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بطور ذلی بروزی محمد رسول اللہ ذلی بروزی نبوت ملی۔ یہ ذلی بروزی نبوت بطور ذلی بروزی محمد رسول اللہ مرزا صاحب کی طرح کسی اور کو بھی ملے گی، ملے گی، مل سکتی ہے نہیں کہا میں نے، ملے گی۔ یہ آپ نے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے کہ جی ملے گی۔ آپ اگر ثابت آپ نے بتانا ہے کہ آپ یہ کیا مقدمہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں تو ڈیبیٹ ہوگی، اور اگر آپ اس کے اوپر نہیں آتے کہ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے اپنا مقدمہ ثابت کریں تو ایک معقول انسان کے طور پہ صرف اتنی درخواست کروں گا کہ آئندہ سے یہ پوسٹر لگانے بند کر دیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ شکریہ، اب آپ بات کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے لا نبی آبادی والی بات کہی ہے، یہ ویڈیو میرے خیال سے آپ کی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، کیونکہ میں نے یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھی تھی جس میں آپ نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مجھے سرچ کر کے آپ کو جو ہے وہ سنوانی پڑے گی، یا تو کو آپ میری بروڈ پر آ جائیں، میں وہاں آپ کو سنوا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر کل اگر آپ بروڈ لگائیں گے تو کل پھر میں آ کے آپ کو سنوا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو فی الوقت ابھی اس کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر پڑی ہے۔ مبارک بھائی نے جب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا تھا، بشرطے کہ آپ لوگوں نے اسٹرائک مار کے اسے نہ ہٹوایا ہو، لیکن وہ پھر بھی مبارک بھائی کے پاس پڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو مل جائے گی آپ کو وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کے اندر آپ کے الفاظ یہی ہے کہ ایک فقرہ مس ہے، وہ ہونا چاہیے تھا یہاں پر۔ اب اس کے نہ ہونے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اسے ارادتاً چھوڑ دیا گیا ہے، وہ تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً چھوڑ دیا، یا پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے چوک گئے، بھول گئے آپ، کیونکہ انسان تھے اور نسیان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بحاف پر میں نے آپ کو وہ بات کہی ہے۔ بہرحال وہ جو آپ کے الفاظ ہیں کہ لا نبی آبادی میں ایک فقرہ مس ہے، وہ آپ کے واضح الفاظ ہیں اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہوگی، وہ میں سنوا دوں گا آپ کو۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، آپ یہ پوسٹر لکھنا بھیجیں، یار تو بہت بعد کی بات ہے امتیاز بھائی۔ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے بھی لفظی ہے، ابھی آپ نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا ہے مجھے، اوکے؟ آپ نے کہا بھائی میں لنک سینڈ کروں گا آپ کو، ٹھیک ہے بھائی، آپ لنک سینڈ کر دینا، میں اس کو سن لوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جماعت کا موقف پیش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ دیکھ لوں گا میں کیا ان کے دلائل ہیں۔ بات اگر ان کی واجب ہوگی تو مانا جائے گا اس کو، بات اگر ان کی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ جو بھی کچھ ہوگا وہ میں ان سے رابطہ کر کے پوچھوں گا کہ کس بحاف پر یہ بات کہی ہے، کس تناظر میں آپ نے یہ بات کہی ہے، اوکے؟ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نبی ہوگا، ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کوئی نبی ہوگا تو اس میں ہم کنفرم ضمانت لے رہے ہیں، حالانکہ یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر ایک بات کی ضمانت لے رہا ہوں اور اگلے ہی پل قیامت آ جائے، سمجھ رہے نا؟ تو پھر میری بات تو جھوٹی ہو جائے گی نا، تو میں تو علم غیب کا مدعی نہیں ہوں، تو اس لیے بات امکان میں ہی کروں گا میں کہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ لازمی ہوگا، اس کی ضمانت نہیں میں لے سکتا ہوں کیونکہ مجھے علم غیب نہیں ہے، میں نہیں جانتا دنیا کتنی بچ رہی ہے، باقی کتنی نہیں بچ رہی ہے۔ ایک چیز ہے کہ بھائی کیا تم اس چیز کے امکان مانتے ہو کہ اس کو ختم سمجھتے ہو، یہ ہے آپ کی اور میری بات۔ آپ کو یہ کہنا نہیں جی ایسے ضمانت لو، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تیسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جی جو آپ کے موضوع ہیں جنہیں آپ جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ہے آپ کو کہ بھائی آپ مجھے اس کی فہرست بھیج دیجئے، ان میں سے اگر کوئی موضوع ہوگا گفتگو کرنے والا، یا اگر آپ اسی موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے وہ لنک پیش کر دیجئے، میں وہ سن لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہوں، کیونکہ جو اصل آپ کا موقف ہے یا جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، جو پوچھنا چاہ رہے ہیں،
وہ تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا سوال آپ نے کیا ہے اور کیا جواب اس کا دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آفیشیل مربی ہیں، یہ اپنے دل و دماغ سے آپ بات نکال دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا یہ آپ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 72 سیکٹس کے سب سے بڑے ختم نبوت کے مجاہد اور سب کے سربراہ امتیاز علی صاحب کہ ختم نبوت کا کوئی کام ان سے پوچھے بغیر ہوتا ہی نہیں، یہ کیا بات ہے یار، ہے نا؟ تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ میں کوئی آفیشیلی طور پر نہیں ہوں، اپوائنٹ مجھے نہیں کیا گیا ہے آفیشیلی طور پر، ٹھیک ہے نا؟ جتنا آپ کا علم ہے اس کے حساب سے آپ بات کرتے ہیں، اور جتنا میرا علم ہے میں اپنے حساب سے بات کرتا ہوں، اور کوشش یہی کرتے ہیں ہم کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے، یعنی اپنا جو فہم ہے، اپنی جو سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ درمیان میں آڑے میں نہ آئے، اور جو بات بھی کی جائے وہ دلیل کے ساتھ کی جائے کہ چونکہ ہمارے فلاں بزرگ نے یا ہمارے فلاں خلیفہ نے یا یہ کہ ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے، اس بحاف پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میرا طریقہ کار اکثر کر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نیچے یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی اعظم سیفی ڈر گیا۔ بھائی ڈرنے والی کیا بات ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ان کو نوٹس کی چھوڑیں، بات ان ہی ہو کو رہی ہے۔ چھوڑیں سر، کامنٹ کو چھوڑ دیں۔ آپ ایک کام کیجئے، اگر آپ نے بات کرنی ہے نا وہ اجراء نبوت والے موضوع کے اوپر، اس میں آپ نا مجھے وہ ویڈیو بھیج دیجئے، جو ویڈیو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی رضی بھائی سے آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے کل یا گفتگو ہوئی ہے، وہ مجھے بھیج دیجئے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے بھائی کیا آپ ان سے پراپرلی پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ پراپرلی آپ کو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ دلائل دے رہے ہیں، کس تناظر میں وہ بات ہو رہی ہے، وہ مکمل بات میرے پاس ہونی چاہیے۔ ابھی تو آپ نے زبانی کلامی ایک اختصار سے بات بتا دیا، اس بحاف پر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا نا، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ قرآن بھی ہمیں منع کرتا ہے، ٹھیک؟ چلیے اچھا جناب، اب ذرا ترتیب سے انشاءاللہ آپ کی ساری باتوں کو ایڈریس کر دیتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں ریورس آرڈر میں، اور انشاءاللہ آپ کی آخری بات کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل اس ویڈیو کا لنک بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریے تھوڑا مزید جماعت کے عقائد کے حوالے سے، کہ جماعت کے آفیشیل موقف کو ہے کیا اور اس کو کیسے پیش کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ اس کے لیے آپ کو بھیج دیں گے۔ جہاں تک بات ہے کہ جی آپ کے وہ سنیں گے آپ، پھر آپ دیکھیں گے، ان کے ساتھ الحمدللہ ہر فورٹ ناٹ پہ میری بات ہو رہی ہے، آپ اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ میں خود ان سے پوچھتا رہتا ہوں، ان سے پوچھ بھی لوں گا انشاءاللہ میں۔ ابھی ہم بات کو نا لاتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ آپ کی اور میری بات ہوگی، بات کا موضوع کیا ہے کہ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بطور ذلی بروزی محمد رسول اللہ، ذلی بروزی نبی اور رسول ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اسی طرح جماعت احمدیہ کے مطابق اور بھی ذلی بروزی محمد رسول اللہ ہو کے ذلی بروزی رسول اور نبی ہوں گے؟ آپ نے کہا جی کہ آپ صرف امکان ثابت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے فضل اور احسان سے نا اگر آپ ثابت کرنے کے لیے آئیں گے نا کہ ہاں جی ہوں گے، یا آپ ثابت کرنے آئیں گے نہیں امکان ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کے فضل اور احسان سے جو خادم ہے نا آپ کے سارے اس عقیدے کی دجیاں بکھیر دے گا، چونکہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ آپ کو چوائس دے دی ہے، بے شک جب اپنا عقیدہ لکھ، کیونکہ آپ نے اپنا یہ والا موقف لکھ کے دینا ہے، میں نے بھی اپنا آپ کو جواب دعویٰ لکھ کے دینا ہے، آپ بے شک میری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے۔ آپ نے کہا نا، آپ نے صرف ایک ایگزٹ عمل تیار اپنے لیے کیا کہ نہیں میں اس میں ہو سکتا ہے پہ بات کروں گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں ہو سکتا ہے لکھ کے لے کے آئیے گا۔ خدا کی قسم اللہ کے فضل اور احسان سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے ہو سکتا ہے کی بنیاد پہ امتیاز جماعت احمدیہ کو باطل ثابت کرے گا اس موقف کے اوپر۔ ایک بات۔ دوسری بات، اچھا موقف والی بات ہی رہنے دیں کیونکہ ادھر 1 بجنے والا ہے سر اب مجھے آپ نے بات دیکھیں نا، آپ نے جو 4 باتیں کی، 4 باتوں اس کے بعد آپ چلے جائیے گا سر، میں کہتا ہوں اس کے بعد آپ چلے جائے گا، بات تو پوری کرنے دے، کیا ہو گیا ہے 2 منٹ سے مجھے دے بات کرنے، مجھے پوری کرنے دے، پھر اس کے بعد چلے جائے گا آپ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی میری مین بات ہے نا صرف وہی بات رہے نا،
تو زیادہ بہتر ہے. وہ تو ساری ادھر ادھر کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی نہیں جاتی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ 2 منٹ کے بعد سے چلے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے سوئیے گا. اب دیکھیں ذرا، اب یہ سب لوگ اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ وہ شخص جو اپنے پیچھے بینر لگا کے بیٹھتا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ آراف میں لکھا ہوا ہے، آج کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے نہیں پتہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہو سکتا آئے ہو سکتا نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ بنیاد پہ عقائد بنتے ہیں. آج تک تو لوگوں کو آپ بتاتے تھے کہ قطعی دلالہ کی بنیاد پہ عقائد بنتے ہیں، آج کہتے ہو سکتا ہے کہ بنیاد پہ آپ نے بینر لگائے ہوتے ہیں. کہتے مجھے کیا پتہ قیامت آ جائے. ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم قیامت نہیں آ سکتی جب تک وہ ساری باتیں پوری نہ ہوں جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہیں. اب بتائیں، اب ہو سکتا ہے میں کوئی بندہ کہہ دے بھئی قیامت کیا 1 منٹ کے بعد آ سکتی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ عقائد کی بنیاد سکتا ہے پہ نہیں ہوتی، عقائد کی بنیاد کتاب و سنت کے قطعی دلائل پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وہ جو پیچھے بینر لگائے ہوتے ہیں اس تمام کی بنیاد کیا سکتا ہے، آپ کو ظن ہے، اور آپ دعوے کرتے ہیں قطعی دلالہ باتوں کے. اچھا اگلی بات سنیں ذرا، یہ اس لیے تمام ریکارڈنگ بہت اہم ہوتی ہے. آپ نے ابھی دوسری مرتبہ میں آ کے آپ نے وضاحت کی نہیں، وہ میں نے لا نبی آبادی کی بات آپ نے ایسے کی تھی، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. سنیں ذرا، آپ نے کہا کہ آپ کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو چلا دیں گے، ایسے کر دیں گے. آپ نے چلانا ہے، اگر اپنی براڈ پہ چلائیں گے تو مجھے وہ میرا کلپ بھیج دیجئے گا کہ یہ میں نے چلا دیا ہے. آپ نے جو بات کی ہے میرے پہ تہمت لگاتے ہوئے وہ ریکارڈ میں آ چکی ہے. آپ نے وہ بات چلانی. جب مرزا صاحب کی بات آئے ایک لفظ کوئی بندہ آگے پیچھے کر دے کہتے دیکھا مولوی جھوٹ بولتا ہے، میرے پہ اتنی بڑی تہمت آپ نے لگا دی ہے. یعنی میری بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے مجھ پہ تہمت لگائی آپ نے. آپ نے یہ بات اپنی براڈ پہ اگر چلائی تو مجھے ریکارڈنگ بھیجیے گا، اور آپ نے جو مجھ پہ تہمت لگائی ہے وہ تمام ریکارڈ میں آ چکی ہے، وہ آپ نے بات چلانی ہے. اور اگر نہ چلا سکے تو اتنا کہہ دیجیے گا انسان غلطی ہو گئی ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا جناب کہ وہ میں اس میں ایک آپ نے بات کی، ہاں آپ نے کہا جی کہ سیفی صاحب امتیاز اپنے الفاظ میں الحمدللہ انسان ہوں لیکن بہت احتیاط کرتا ہوں. میں نے آپ کے لفظ ماکل مبلغ، میں نے مربی نہیں کہا. مجھے بھی پتہ ہے کہ مربی کو کم از کم کچھ لکھنا پڑھنا پڑتا ہے پہلے. میں نے آپ کو مربی نہیں بولا، میں نے آپ کو مبلغ بولا ہے. آپ نہیں ہیں مبلغ. ہاں آپ نے ایک بات کی، آپ نے کہا جی آفیشیل، چلو ٹھیک ہے آفیشیل نہیں ہے، لیکن آپ جماعت احمدیہ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھ کے 8 10 گھنٹے تبلیغ کرتے ہیں. میں نے آپ کو مبلغ بولا ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے جانا ہے، نو پرابلم ایٹ آل، جائیے گا. اب آپ نے اب امتیاز انتظار کریں. آپ نے کہا جی آپ مجھے اپنی فہرست بھیج دیں، یہ پہلی آپ کو دے دیا نا، اس پہلی پہ ڈیبیٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو اور فہرستیں بھی آپ کی موت سے پہلے ہم دے دیں گے. آپ کے مرنے سے 1 دن پہلے باقی فہرست بھی آپ کو مل جائے گی. یہ جو ایک بات کی ہے اس پہ پہلے ڈیبیٹ کر لیں گے. اچھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ اس کے ساتھ کرنے گئے تھے بات اللہ یاری کے ساتھ، تو آپ اس پہ بالکل تیار تھے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات ہوگی. آپ کی میری بات بھی ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہوگی. کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ نہیں آپ اپنی یعنی ادھر آئیں اور نہ ہم ادھر جائیں. ارے کوئی نہیں، آپ ہوسٹ تو اپنے ہوسٹ ہو جائے گی. چلے اب میوٹ کر لیں، بہت لمبی چلیں بات آپ کر لی کر لیں کر لیں. اچھا سوری معذرت، سوری میں نے غلطی سے آپ کا میوٹ کر دیا. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلطی سے آپ کا میوٹ کر دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے اگر فقط آپ یہ کہتے کہ جی مبلغ ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ آپ نے ساتھ ہی آفیشیل کے الفاظ بھی استعمال کیے، اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جماعت کی طرف سے آپ یہ بھی آپ کی بات غلط ہے. ہمیں کوئی جماعت کی طرف سے یہ چیز نہیں کہی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آپ، کیونکہ جماعت کی طرف سے اگر وہ چیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ پھر چیز آفیشیل ہو جاتی ہے کہ ان کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آفیشیل نہیں ہے. یہاں ہم جو بات کرتے ہیں وہ اپنے ذاتی علم کے مطابق کرتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ لا نبی آبادی والی آڈیو میں آپ کو پرسنل میں سینڈ کر دوں گا، اگرچہ کہ آپ مجھے میسیج کریں، اس میں آپ مجھے بتا دینا، اور بتا دینا کہ وہ جو فکرہ مس ہوا ہے وہ کس سے مس ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ مجھے بتا دینا، کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ آپ وہاں دے رہے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے حدیث متواترہ میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے سنا کہ بھائی اتنے سارے راوی تھے انہوں نے سب نے ہی مس کر دیا. وہ رسول اللہ کی زبان سے ہی لا نبی آبادی کے الفاظ نکلے ہوں گے فقط.
ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فقرہ مس ہونے کی آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے, کیونکہ میں جو آپ کی اس اسٹیٹمنٹ سے سمجھا ہوں وہ میں نے یہاں بیان کر دیا کہ جی بھول گئے ہیں, یہ مس ہو گیا ہے, اب آپ نے ڈال دینا ہے اپنے عقیدے کے مطابق, جو بھی کچھ آپ کا جواب ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کی تحریروں کے ساتھ, دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہوتی ہیں نا, ان کے ساتھ آپ کرتے ہو کھلواڑ, کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے, اور باوجود اس کے کہ وضاحت کی ہوئی ہے وہ مطلب چھوڑ کر آپ اپنے مطلب گھسانے کی کوشش کرتے ہو. اس بنا پر ہم آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بات کا مطلب واضح کر دیا ہے. آپ کی بات سے تو نتیجہ جو نکل رہا ہے وہی نکل رہا ہے, ورنہ آپ ہمیں بتا دینا بھائی وہ مس ہونے کے وجہ کیا رہی ہے. لا نبی بعدی میں وہ جو فقرہ مس ہوا ہے, اس کے مس ہونے کی وجہ 72 سیکٹس کے نزدیک کیا رہی ہے, جو جماعت احمدیہ سے الگ ہٹ کر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, چکڑالوی, ستیانوی, جو بھی جتنے بھی فرقے ہیں, یہ شیعہ وغیرہ, ان کے نزدیک وہ لا نبی بعدی میں رسول اللہ کے الفاظ یا درمیان میں سے ایک لفظ یا ایک فقرہ مس ہونے کی وجہ کیا رہی ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. امتیاز کیا سمجھتا ہے یہ نہیں بتانا ہے, سمجھ رہے ہیں, امتیاز کیا سمجھتا ہے یہ نہیں بتانا ہے بھائی. 72 سیکٹس کیا سمجھتے ہیں وہ فقرہ مس ہونے کے, اور مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اس چیز کو کہ ہاں وہ فقرہ مس ہو گیا, یہ بھی آپ نے بتانا ہے, ٹھیک ہے. میں وہ ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا, اور اگر آپ کے پاس وقت ہو آج تو بروڈ پر آپ ضرور آنا, میں وہیں وہ ویڈیو چلا دوں گا, وہیں آپ اپنی بات کی ایکسپلینیشن کر دینا, ٹھیک ہے نا. تیسری بات آپ کی نے یہ کہی, اچھا جو موضوع میں لے کر آیا تھا اس پر آپ نے تو کر دیا سرینڈر, اس پر تو کر دیا آپ نے سرینڈر, کہ اس نے کہا بھیا میرے تو بس کا ہے ہی نہیں ہے, میں تو کر ہی نہیں پاؤں گا, یا یہ کہ میں نے فہرست میں رکھا ہی نہیں اس کو. دجال والا جو موضوع ہے وہ تو ہے ہی نہیں فہرست میں آپ کی, لیکن آپ نے یہ ایک موضوع یہاں پر مجھے پیش کیا ہے, اوکے. اس کے نا ایگزیکٹ الفاظ مجھے بتائیے موضوع کے, کہ کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں, میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں, پھر کب کرنا ہے, کس دن کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یا اس پر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی بات ہے یا نہیں ہے, اس کے متعلق میں آپ بتا دوں. اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیچھے آپ بینر لگا کر رکھتے ہیں, وہ بینر کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ جیسے مربی بننے کے لیے تھوڑا پڑھنا لکھنا پڑتا ہے نا, اسی طریقے سے اگر ختم نبوت کا مجاہد بننا ہو نا, اچھا ختم نبوت کا مجاہد بننے کے لیے تو پڑھنا ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو تو صرف گالیاں سیکھنی ہوتی ہیں, گالیاں سیکھ لو تو تم بن گئے مجاہد. وہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے, میں نے کبھی اگر آپ نے میری ڈیبیٹ سنی ہو نا, وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے میرا بینر, دوسرا بینر میرا یہ ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے. کبھی آپ نے اگر سنا ہوگا نا, جب کوئی میرے سے یہ پوچھتا ہے کہ جی مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے, میں جواب میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ضرورت محسوس کرے گا کہ ہاں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اب کسی نبی کو بھیجنا چاہیے, وہ ضرور بھیجے گا, اگر وہ ضرورت محسوس کرے گا, یعنی امکان ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ چاہے آ سکتا ہے, وہ ضرورت محسوس کرے. میں کبھی کسی کو کنفرم یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لازمی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے کہ آپ اور ہم یہاں ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر دیکھیں نا, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ دیا ہے, اور ایسے لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں ان سے دوزخ کا وعدہ ہے. لیکن پھر بھی ہم کنفرم فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ جو نیک اعمال کرتا ہوا انسان مرا ہے یہ واقعی دوزخ جنت میں جائے گا, کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کوئی بات بری لگے اور خدا تعالیٰ اس کو جنت میں نہ ڈالے, اور ایسا انسان جو برے اعمال کر رہا تھا لیکن وہ شرک سے دور تھا, خدا کو اس کی کوئی بات پسند آ جائے اور خدا تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے. تو پیارے بھائی ایک چیز ہوتی ہے جو امکان ہوتے ہیں, اس امکان کی بنا پر ہی میں بات کرتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ چیز چونکہ جاری ہے تو اس کے جاری ہونے کی وجہ سے یہ کام آئندہ ہو سکتا ہے. آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے جی ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چیز جاری ہے. جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی ہے کہ شریعت والا نبی کوئی نہیں ہو سکتا, بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ علم غیب نہیں ہے ہمیں بھائی, کنفرم آپ نہیں لے سکتے ہو کسی چیز کی ضمانت. کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ آپ اور ہم نہیں جانتے, لیکن ایک چیز جاری ہے, اس کے مطابق وہ فعل آئندہ ہو سکتا ہے. اوکے چلیے, اچھا ابھی مجھے اجازت دیجیے, میں ابھی
यार चलें इजाज़त से कबल अब आपने बात की है, बात तो सुनते जाएं ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वो देखो ना फ़ोन आ रहा है। जी जी आप कर रहा हूँ, बस 1 मिनट करता हूँ, बस बैक आपको 1 मिनट रुको। एक मिनट बस, 1 मिनट रुको बस। सैफी अबे भाई ठीक है, देखना मैं कोई मसला नहीं है, कोई मसला एक सिर्फ 1 मिनट, टोटल 1 मिनट लूँगा, बस सिर्फ 1 मिनट लूँगा। अच्छा, चूँकि आपने मुझसे कहा था कि आप मौजू बता दें वाज़े करके ताकि आप उसको लिख लें, सुन लें ज़रा आप उस, चूँकि रिकॉर्डिंग आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, उसको लिख भी लीजिएगा। अच्छा, मौजू ये है जनाब कि जिस तरह जमात अहमदिया के अकीदा के मुताबिक मिर्ज़ा साहिब ज़िल्ली बरूज़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह होने के नाते ज़िल्ली बरूज़ी नबी और रसूल हुए, क्या इसी तरह मिर्ज़ा साहिब के बाद भी कोई और शख्स ज़िल्ली बरूज़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह हो के ज़िल्ली बरूज़ी नबी और रसूल होगा? अच्छा, ये तो आपका मुतालबा वो जो था कि वो दोहरा दें बात। अच्छा, कोई मसला नहीं है। हम चूँकि एक सिविलाइज बातचीत का अंदाज़ यही होता है कि मौक़िफ़ रख दिया, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा और आपकी तरफ से आप मैसेज कर देना। एक सेकंड मैं कर दूंगा आपकी तरफ से इंतज़ार, और आपने खुद कहा है कि होस्ट टू होस्ट ही कर लेंगे और होस्ट टू होस्ट ही हो रही है बात। हाँ, अब होस्ट टू होस्ट ही होता है। हाँ, और मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक मुझे ऑप्शन दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरा टाइम भी आपके साथ मैच हो जाए और इंशाल्लाह हम एक टाइम म्यूचुअली तय करके उस पे ये डिबेट हम होस्ट टू होस्ट करेंगे। एक बात, उसके बाद देखें अभी ना आप अगर आप इस अंदाज से बात ना करते, अब सुनिएगा ज़रा, तो मुझे भी इस अंदाज से बात ना करनी पड़। अब जो मैं करने चला हूँ, आपने कहा ख़त्मे नबूवत करते रहे, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड, मैं सिर्फ 30 सेकंड यार आपने कहा मैंने आपको एक मिनट इंतजार भाई, मैंने आपको 15 मिनट पहले कहा था कि मुझे 1 बजे निकलना है। देखो फ़ोन आ रहा है उनका, 3 दफ़ा मैं उनका फ़ोन कट कर चुका हूँ। गिन के 30 सेकंड, टोटल 30 सेकंड। आपने कहा कि ख़त्मे नबूवत का मुजाहिद बनने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि गालियाँ देना सीख लो। फिर मैं भी ये कह सकता हूँ ना कि ज़िल्ली बरूज़ी नबी अहमदिया जमात में बनने के लिए इतने बस ज़रूरी है कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को गालियाँ दो। फिर ये भी ठीक है ना? अब ये दोनों बातें बराबर हो, आप जा सकते हैं। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है जनाब, इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज कर दूँगा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ भाई हाजी साहब से थोड़ी बात कर लें, मेरे साथ बैठे हुए हैं, लंदन ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊँ जनाब, मैं कुर्बान जाऊँ। हमारे उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत? माशाअल्लाह आपकी गरज हम सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ आपकी दुआएं हैं, ये सिर्फ हमारे बड़ों की दुआएं हैं, वरना हमारे पल्ले कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब नवाजे, माशाअल्लाह, दिल खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम माशाअल्लाह आप लोग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। बस आपसे दरख्वास्त है कि चूँकि वहाँ पे तो सब आपकी तरह के लोग ही मौजूद होंगे जो इस कॉज से मोहब्बत करते हैं, बस ना आपसे दरख्वास्त है कि हमारा नाम लेके दुआ करवा दीजिएगा, बस कि अल्लाह ताला पूरा इखलास और पूरी कामयाबी अता फरमाएँ। जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं जी, इंशाल्लाह ज़रूर। आप हमारे लिए करें कि हमें अल्लाह ताला इस्तिकामत दे और इखलास दे, और हम आपके लिए यही दुआ करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ और बहुत खुशी हुई कि आपके साथ बात हुई। अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती साहब को भी सलामत रखें और अल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आपको अपनी शान के मुताबिक अजर सवाब अता फरमाएँ। जी बस आप और अपने अदनान रशीद भाई को भी सलाम अर्ज़ करें। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मैं ज़रूर इंशाल्लाह। जी अल्लाह खुश रखे जी आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम आपको सुन रहे थे जिस वक्त सैफी आया था, तो इतने में जो है वो हमने 8 बजे निकलना था, तो अच्छा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बात होगी और इंशाल्लाह हम सकता है कि बुनियाद पे इस तमाम बातिल को तोड़ेंगे इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल अजीज इंशाअल्लाह। वो जो उस दिन ऑफिशियल मुरब्बियान से जो आपकी गुफ्तगू हुई थी जिसमें उन्होंने एक का दावा किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसमें ये हुआ ना कि कम अज़ कम एक जमात के ऑफिशियल प्लेटफार्म से इंग्लिश ज़ुबान के अंदर जमात का मौक़िफ़ लोगों को पता चल गया कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जारी है फलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नबी और रसूल मनवाने का पूरा एजेंडा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मनवाने का एजेंडा, और कुछ भी नहीं है। अच्छा मुफ्ती भाई, आप भी चूँकि सफ़र में निकल रहे हैं, इंशाल्लाह हम बाकी दोस्तों से बातचीत करते हैं तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे रब्ता होगा, क्या ख्याल है? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम, आपको आपके मकसद में कामयाब फरमाए। जज़ाकल्लाह जी। आप दोनों अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डिकोडर भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इम्तियाज़ भाई कैसे, खैरियत से? डिकोडर भाई अल्लाह का एहसान है, आप बताएं सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर है माशाल्लाह। हम सोच रहे थे कि ये डिबेट जो होने की कोशिश हो रही है ये हो जाए, लेकिन आपकी तरफ से भरपूर कोशिश रहती है कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल हो और सुनने वालों के लिए हेल्दी गुफ्तगू और इल्म की बात आए ताकि फ़ायदा पहुँचे। हम उम्मीद है और दुआ है हमारी इम्तियाज़ भाई आपके लिए भी और हमारे तमाम ख़त्म नबूवत के मुजाहिद के लिए। अल्लाह ताला इस काज पे साबित इस्तिकामत रखे आपको। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको पूरा इखलास अता फरमाएँ और पूरी कामयाबी अता। मतलब मुझे जाते जाते गलत बात कर दी, हालांकि उसके मकसद नहीं बनता था कि जी ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बनने के लिए ज़रूरी है कि गालियाँ देना सीख लो। अभी कितनी नामुनासिब बात है, काश के ये बात ना करते बस, लेकिन क्या किया जाए यार, बस कोई बात नहीं। इसलिए इम्तियाज़ भाई हम आप जैसे भाइयों के लिए, सब के लिए इस्तिकामत की दुआ मांगते हैं कि आप डटे रहें और अल्लाह ताला की बारगाह में ये हमारी कोशिशें कबूल हों सब भाइयों की। आमीन। और जो एक अच्छे अखलाकियत का दावा है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जमात वाले ने इस पर पूरा उतरने की कोशिश करें, जब भी कम से कम इम्तियाज़ भाई जैसे जैसे बात हो, इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे दूसरे भाई भी ज़रा रिटेलिएशन कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया भाई। जज़ाकल्लाह खैर। अमीन भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले मुझे ज़रा टाइम दीजिएगा, चूँकि हमारे पास मेहमान हैं, उनसे ज़रा पहले हम बात कर लेते हैं। शहजाद साहब वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ साहब क्या हाल है? शहजाद साहब मोस्ट वेलकम जी, ठीक ठाक, आप बताएं सब खैरियत? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल है, यही सैफी साहब से रिलेटेड है जी जी कि ख़त्म नबूवत का ये जो अकीदा आप पेश करते हैं, जी जी और इस पर खैर आपसे बहुत दफ़ा बात भी हो चुकी है पहले जी जी जमात अहमदिया की, कि आपके नज़दीक अगर ये ख़त्म नबूवत का अकीदा इतना अहम है तो खुदा ताला कुरान करीम में इसका वाज़ेह ज़िक्र क्यों नहीं करता है? सिर्फ़ एक जगह, वो भी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र में, कि तुम लोग जो इल्ज़ाम लगाते हो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी पे, वो तो हमने करवाई है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने करवाई है शादी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम हम तुम्हें बताते हैं कि ना सिर्फ ये कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम दुनिया के लिए एक अजीम शान नबी होकर आए हैं, और आपका मुकाम ख़त्म नबूवत का है, यानी ख़ातमुन नबीयीन हैं आप, तमाम अंबिया से अफजल तरीन नबी हैं। तो आप लेते हैं उसके मैंने के तमाम नबियों को ख़त्म करने वाले, और इन मैनों में कि अब आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद दुनिया कोई नबी का मुंह नहीं देखेगी। तो ये कुरान पाक तलीम जो कुरान करीम की है, उसमें तो हमें कहीं किसी और जगह ऐसी तलीम नहीं मिलती कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि ये नबी अब आखिरी है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी पैरवी में भी अब कोई पैदा नहीं हो सकता, या ना ही कोई बाहर के मज़ाहब में, ना ही कोई इस्लाम में अब। तो इसका कुछ बता दें कि कहीं कोई आपको तलीम इस जैसी मिलती है, इससे मिलती जुलती ख़ातमुन नबीयीन के आयत जो आप पेश करते हैं,
اس کے علاوہ کہیں قرآن کریم میں ایسی تعلیم پائی جاتی ہو کہ اب کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا اس دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا بھی دعویٰ کرے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ کلام بھی کرے اور اس کو نبی بنائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. جی شہزاد صاحب بہت شکریہ. اچھا میں صرف نا ایک اس لیے وضاحت کر دوں چونکہ ہمارے پاس نا چونکہ سیفی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو چکا تھا تو مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن انشاءاللہ میں پہلے آپ کے سوال کو ایڈریس کر دیتا ہوں چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کے بھی حقوق ہیں. شہزاد صاحب دیکھیں اب نا اس کے دو رستے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ یہ ازیوم کریں کہ یار امتیاز ایک ذہن لے کے بیٹھا ہوا ہے لہٰذا بھئی وہ بس اپنی بات کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں اس چیز کو ازیوم کر لوں کہ بھئی شہزاد صاحب کا چونکہ تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہے تو انہوں نے ایک بات رکھی ہوئی ہے بھئی اس نے کو نہیں سننا. ایک طریقہ تو یہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نہ کچھ حقائق کو اپنے سامنے رکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ حقائق ہماری رہنمائی کس طرف کو کرتے ہیں. بہت مشکل ہے، میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے کہ انسان اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کے محض جو انفارمیشن جو ڈیٹا اس کے سامنے اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کرے. مشکل ہے لیکن بارہ رستہ یہی ہے. اب دیکھیں ذرا، اب ایک آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہ کرے اور کسی کو نبی اور رسول کے طور پہ منتخب نہ کرے. اب پہلے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر صرف ایک آیت ہے. اب دیکھیے گا ذرا، پہلی بات تو شہزاد بھائی یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے کہ بھئی کسی چیز کو اسلام میں اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے فلاں نمبر آف اتنی نمبر آف آیات ہوں تو تب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. اب یہ آپ کو میں ایک کر رہا ہوں بات ریشنل انداز سے کہ ایسا کوئی قانون ضابطہ کہیں پہ آپ کو پتہ مجھے پتہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کسی عمل کو کسی عقیدے کو اگر ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی نمبر آف آیات ہوں گی تو وہ ثابت ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک اتنا اہم عقیدہ ہے تو وہ قطعی الدلالہ آیت کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے. اب دیکھیں ذرا، جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا. اب ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جب قرآن کریم کی قرآن کریم کی جو آیت ہے، قرآن کریم کی تو ہر آیت قطعی ثبوت ہے، یعنی اپنے ثابت ہونے کے اعتبار سے قطعی ہے. اس کے بعد آتی ہے بات قطعی الدلالہ کہ کیا جس بات کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے وہ بھی کیا قطعی ہے. جب کسی آیت کی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے، یعنی آیت قرآن کی ہے، تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے اور امت نے اجماع کے ساتھ اس تفسیر کو قبول بھی کر لیا، یعنی کہ اس حدیث کو کہ وہ حدیث اوتھینٹک ہے اور یہی اس آیت کی ہی تفسیر بنتی ہے، یہ میری مراد ہے اس کو قبول کرنے سے. یعنی اب دیکھیں ذرا، آپ جانتے ہیں میری بات پہ آپ نے کوئی ٹرسٹ نہیں کرنا. آپ نے ابھی اپنے جماعت کے ویب سائٹ پہ جانا ہے، روحانی خزائن کا والیوم 7 کا صفحہ نمبر 200 حمامۃ البشریٰ کتاب کا نام ہے، آپ نے کھولنا ہے. یہ میں نے بات کیوں کہ آپ کو بتاتا ہوں میں، کیونکہ میرے صاحب نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے. یہ ان کا اپنا یہ کلیم تھا کہ اللہ نے ان کو علم دے دیا ہے. لہٰذا میں اس بجائے سے آپ کو حدیث کوٹ کرتا، میں نے آپ کو مرزا صاحب کی کتاب سے حدیث کا حوالہ دیا کہ تاکہ اس کے صحیح ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ رہ جائے. مرزا صاحب نے کہا کہ کیا تجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا لقب دیا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں پوری قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں لقب دیا گیا ہے. سرکار کو مختلف طرح سے اعزاز دیے گئے ہیں لیکن یہ جو خاص اعزاز ہے اس کی ایک ہی آیت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیا تجھے نہیں پتہ کہ اللہ نے ان کو یہ لقب دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر، آگے سنیے گا، کہتے ہیں اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ سے کر دی ہے، لا نبی یا بعدی کہہ کے. اب دیکھیں دو باتیں ہو گئیں، خاتم الانبیاء سرکار کا لقب ہے اور خاتم الانبیاء کی تفسیر ہمارے نزدیک بھی
اور آپ کے مرزا صاحب کے نزدیک بھی اور حدیث کی روح سے بھی انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، یہ حدیث ہے جو جس کی وہ وہاں پہ بات کر رہے ہیں. یعنی قرآن نے آیت دی، ہمارے پاس بھی حدیث، آپ کے مرزا صاحب نے حدیث کو قبول کیا کہ خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی آبادی ہے. یہ تو قرآن کی آیت تو پہلے قطعی ثبوت تھی، جب سرکار کی تفسیر مل گئی تو قطعی دلالہ بھی ہو گئی، تو یہ تو ایک مقدمہ پہاڑ کی طرح ثابت ہو گیا ہے. اچھا اب یہاں پہ بس نہیں ہے، یہاں پہ بس نہیں ہوئی ہے. اب آپ کا جو سوال تھا کہ بھئی اتنی ساری بس میں اتنے بڑے عقیدے کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم بھی 5 صحیح احادیث، بہت ساری ہیں 5 صحیح احادیث میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. مثلا صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی وہ ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کی جگہ ایک اور نبی لے لیتا. فرمایا کہ لیکن کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اب دیکھ لیں کتنی واضح بات فرما دی کہ میرے بعد نبی نہیں ہے بلکہ میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اسی طرح آپ کے علم میں، میرے علم میں ہے، سرکار نے وہ محل کی مثال دے کے بتایا، یعنی نبوت کے معاملے کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ اس کی آخری اینٹ میں ہوں. اب دیکھیں ذرا، اب آخری اینٹ کی تفسیر کیسے کریں؟ نہ آپ کو نہ مجھے، چونکہ آپ کا تعلق جس کمیونٹی سے ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ بنایا اور ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. یعنی جب ایک نبی کو آخری اینٹ قرار دیا جائے گا تو اس کو کیسے سمجھنا ہے، مرزا صاحب نے خود لکھ کے بتا دیا. اچھا آگے چلیے گا، سرکار نے فرمایا کہ انی خاتم الانبیاء وانتم انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. یہ حدیث ابھی یہ لاسٹ 2 دن پہلے جو لائیو ہوئی ہے نا، جو کل لائیو ہوئی ہے آپ کی اپنا ٹرو اسلام UK پہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. آپ نے فرمایا کہ بے شک میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. پھر اور وضاحت کر دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتا، اس کے بعد دیکھیں ذرا شہزاد بھائی، اب یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن کی آیت، اس کے بعد ایک احادیث کا پورا ذخیرہ، یعنی یہ ساری احادیث مل کے اس مضمون کو تواتر تک پہنچا دیتی ہیں. اب آگے دیکھیے گا ذرا، آپ کی جماعت نے خود ایک کتاب پبلش کی، اس کا نام ہے اصل مصفح. یہ وہ کتاب ہے شہزاد بھائی کہ جو مرزا صاحب کو تھوڑی تھوڑی کر کے سنائی جاتی تھی اور انہوں نے اس پوری کتاب کو سن کے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر مرزا صاحب تک جو 13 صدیاں ہیں نا، ان کے جو مجددین تھے ان کی فہرست دی ہوئی ہے. خدا کی قسم اس پوری فہرست کو نکال لیں آپ، اس لسٹ کے اندر جتنے بھی مفسرین موجود ہیں، کیونکہ بات تو قرآن کی آیت کی ہو رہی ہے نا. اب مرزا صاحب نے خود بتایا کہ مجدد کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اندر اپوائنٹ کر کے خاص علم و معرفت دیتے ہیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ تو مرزا صاحب نے وہ جو اپنی یعنی لسٹ دی ہے، مرزا صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن کتاب وہ ہے کہ جو مرزا صاحب کے سامنے اپروو ہوئی ہے. آپ اس میں شہزاد بھائی میری بات پہ بے شک یقین نہ کریں، کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اصل مصفح، اس کے اندر کانٹینٹ میں دیکھیں، یہاں پہ لسٹ دی گئی ہے مجددین کی 13 صدیوں کے، ان میں سے نکال لیں وہ بندے جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں. بغیر کسی استثناء کے سارے مفسرون نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے خاتم النبیین، اس کی تفسیر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اب یہ شہزاد میں دیکھیں، میں نے پہلے عرض کی تھی نا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ لائیو پہ بیٹھ کے آپ کہیں کہ امتیاز صحیح ہے میں غلط ہوں، میں نے یہ بالکل آپ سے نہیں کہا، اور نہ میں آپ کو اس سے مطالبہ کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک ڈاٹا رکھا ہے کہ آپ کو چونکہ سوال یہ تھا کہ بھائی اتنا بڑا عقیدہ، جتنا بڑا عقیدہ ہے نا دیکھ لیں اتنے ہی بڑے اینگل ہیں اس کو ثابت کرنے کے. اب آخری بات دیکھیے گا شہزاد بھائی، حوالہ مانگے گا، ابھی آپ کو نکال کے اسکرین میں دکھا دوں گا. مرزا صاحب نے کہا کہ جو مسیح موعود ہے وہ آخری رسول ہے،
ان کا الفاظ ہے مرسل، اور مرسل کی تفسیر بھی میں آپ کو مرزا صاحب کی دکھاؤں گا کہ جو بھی معمور من اللہ ہوتا ہے وہ مرسل ہوتا ہے، اور جماعت نے خود بھی اس کا جو انگلش میں کیا تو ترجمہ کیا میسنجر، لاسٹ میسنجر، آخری مرسل۔ اب دیکھیں ذرا شہزاد بھائی، آپ خود نوٹ کریں ذرا بات کو۔ آپ کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی یہ اتنی بڑی بات کر دے کہ اب اس کے بعد یہ امت نبی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ اب خود مجھے بتائیں ذرا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود آخری رسول ہے، آخری مرسل ہے، لاسٹ میسنجر ہے۔ تو جب شہزاد بھائی جب ادھر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ تو لاسٹ میسنجر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہی اعتراض وہاں بن گیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی کو قرار دینا کہ فلاں لاسٹ میسنجر ہے، یہ کوئی توہین والی اگر بات ہوتی تو اپنے بارے میں کیوں مرزا صاحب وہ بات کرتے؟ اور سوری تھوڑی بات لمبی کی، آخری بات کر دیتا ہوں شہزاد بھائی۔ دیکھیں آپ بھی شہزاد، اب کرتے عقل سے بات۔ پہلے کی ہم نے بات نقل ہوتا ہے کہ جو کچھ منقول ہو کے ملا ہمیں، اب عقلی بات ایک کر لیتے ہیں۔ شہزاد بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ نبوت کا کہیں سے آغاز ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے۔ جس چیز کا آغاز ہو اس کا اختتام بھی تو ہونا ہے، یعنی آخری رسول تو کسی نے کہلانا ہی کہلانا ہے، تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ جو چیز جاری ہوئی ہے، جس کا آغاز اس کا اختتام بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو جو ابھی سیکنڈ لاسٹ بات کی ہے، جب مرزا صاحب نے خود کہا کہ میں آخری مرسل ہوں، تو جو اعتراض آپ کے ذہن میں غیر احمدیوں کے حوالے سے آتا ہے وہی ان پہ بھی آنا چاہیے۔ بہت میں نے بات لمبی کی ہے، اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ آپ اپنا کامنٹ کر لیں، اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں۔ جی شکریہ، مگر میرے ذہن میں ساتھ ہی سوال آتا ہے، جو آپ نے اتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں کہ قرآن کریم کے حوالہ موجود ہے اور حدیث کا حوالہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کے قائل ہیں کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ساتھ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ کے آنے کی پیشگوئی کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور وہ نبی اللہ ہوں گے، اور وہ نبی بھی ایسے جن پر ایک پوری کتاب پہلی اتر چکی ہے اور اس کا نام ہے انجیل، اور قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی تھی کتاب، اور اس میں طرح طرح کی احکامات بھی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار کلام کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مگر چونکہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ کے نزدیک، تو کیا خدا تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا؟ اور اگر یہ پابندی لگائیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، تو یہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان آنے والی بات ہے۔ تو کوئی انسان میرے نزدیک تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا سرے سے کہ وہ کوئی غیب کی بات کو روک سکے، یعنی جس کا تعلق انسانیت سے ہے ہی نہیں اس سرے سے کہ وہ روک سکے کوئی انسان، تو وہ اس پر پابندی لگانا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کیا خدا تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا؟ ان کو جو نبی بنایا تھا پہلی زندگی میں آپ کے نزدیک، وہ کلام کر کے ہی بنایا تھا کہ میں تمہیں نبی بناتا ہوں اور اپنی قوم میں اعلان کرو کہ تم میرے نبی ہو۔ تو کیا اب وہ نبی اللہ جب اس امت میں آئیں گے تو کیا وہ اعلان نہیں کریں گے کہ میں وہی نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم ہوں؟ اور آپ کے نزدیک اس کے پھر کیا معنی بنیں گے آیت خاتم النبیین کے کہ نہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کلام کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو نبی بنائے گا، مگر وہ نبی ایک سٹل آپ مانتے ہیں کہ ہماری امت میں یعنی امت مسلمہ میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے پلیز؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ شہزاد بھائی میں اس کو کوئکلی ایڈریس کرتا ہوں، جو کہ نا ٹائم میرے سامنے لگا ہوا ہے، ٹائم شارٹ ہو رہا ہے نماز کے لیے، جو کہ مغرب آپ جانتے ہیں ٹائم بھی کم ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس پہ آپ کے سوالوں پہ پہلے کامنٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ذرا شہزاد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، پلیز میری آپ سے درخواست ہے، آپ نے نا دو باتوں کو جدا کرنا ہے۔ ایک بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، ایک بات جو آپ نے خود اپنی گفتگو میں کی ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نبی کے طور پہ اپوائنٹ کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ دو باتیں شہزاد بھائی جدا ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں شہزاد بھائی، آپ بے شک تسلی کر لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اور جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب مثلا وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تو اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حمیدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی. اسی طرح آگے فرماتے ہیں پھر مجدنی عبدی. یعنی جیسے جیسے بندہ قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں نا تو ادھر سے آیت بندے کی طرف سے آ رہی ہے, وہاں سے جواب آقا کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے, ہمارے رب کی طرف سے آ رہا ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ کے کلام پہ تو کوئی یعنی یہ نہیں کہ صرف کلام, انسانوں سے بھی کلام. اللہ تعالیٰ کا کلام یہ بات نہیں ہے زیر بحث کہ اللہ کیا اب کلام نہیں کرے گا. اب دیکھو شہزاد میری بات کو نوٹ کیجیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تک 13 صدیاں ہیں. 13 صدیوں میں جماعت احمدیہ کے مطابق کوئی نبی بھی نہیں ہے. امتی نبی کی بات کر رہا ہوں, کوئی امتی نبی نہیں ہے. تو کیا پھر آپ کیا اس سے میں یہ رزلٹ نکال سکتا ہوں نا پھر کہ جماعت احمدیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 13 صدیوں تک کسی سے کلام نہیں کیا؟ آپ کہیں گے نہیں, اور میں بھی کہوں گا نہیں, یہ بات تو غلط ہے. تو اس کا مطلب ثابت کیا ہوا؟ کلام نہیں ہے یہاں پہ بات, کلام کرنا. کیونکہ اگر دیکھیں نا, اگر کلام کرنے سے مراد ہے کہ اللہ کسی کو نبی اپوائنٹ کرے, پھر جو مرزا صاحب تک 13 صدیاں وہاں پہ کون سا کلام ہو رہا تھا؟ کوئی نبی اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تو ایک بات ہے کہ کلام کرنا اور ہے, نبی اپوائنٹ کرنا اور ہے. یہ دو باتوں کو پلیز آپ جدا کر لیں. اچھا, دوسری بات آپ نے کہا جی کہ اور اس سے آپ کو ساری ان ساری باتوں کا جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کلام نہ کرے. یہاں پہ کوئی وہ بات ہی نہیں ہو رہی کلام کرنے والی. اب آگے دیکھیے گا ذرا. آپ نے کہا کہ دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہوں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے, ان کو انجیل دی تھی. آپ جو ساری وہ بات, اب دیکھیے گا ذرا شہزاد بھائی, یہ ایک اصول ہے. دیکھیں نا, اب آپ کے سوال کے اندر اصل میں جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ بھئی ایک طرف ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہے اور لا نبی آبادی کی حدیث ہے, اور دوسری طرف ہمارے آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یا مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے. اب شہزاد بھائی آپ نے نہ صرف میری درخواست ہے, توجہ سے میری بات کو سنیے گا. اب ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں, خاتم النبیین ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے لا نبی آبادی, اور ادھر کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو کہ نبی اللہ ہیں وہ لائیں گے تشریف کی آمد سے پہلے. اب دیکھیں شہزاد بھائی, بات یہ ہے کہ جو ہم نے یہ عقیدہ اپنایا کہ بھئی خاتم النبیین ہیں اور لا نبی آبادی, وہ ہم نے کس بنیاد پہ اپنایا؟ اور ابھی میں نے آپ کو دلائل دیے, وہ ہم نے اپنایا قرآن کی بنیاد پہ, حدیث کی بنیاد پہ, امت کے فہم کی بنیاد پہ. اب جو دوسرا عقیدہ ہے کہ مسیح نبی اللہ نے قیامت سے پہلے تشریف لانا ہے, وہ ہم نے کس بنیاد پہ لیا؟ اس کے لیے بھی دلائل موجود ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں عقیدے مجھے لے کے چلنے ہیں, میں ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو, اور یہ بالکل جائز ہے کہ یار اس کو اور اس کو میں نے ریکنفائل کیسے کرنا ہے. یہ سوال بالکل جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شہزاد بھائی جو میں بنیادی بات کر رہا ہوں اس کو خدا را سمجھیے گا کہ عقیدے دو ہیں, اور دونوں عقیدے ثابت ہیں نصوص کے ساتھ, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بھی متواتر حدیث سے ثابت ہے. اس پہ کوئی کلام نہیں ہے, آپ کا ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس بات میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہیں, نعوذ باللہ وہ مرزا صاحب تھے آپ کے مطابق یا ہمارے مطابق عیسیٰ ابن مریم ہے, اس پہ اختلاف ہے. اختلاف اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کی آنے والی بات متواتر ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ جتنے انسان گزرے ہیں اتنے اس کے گواہ ہیں اس بات کے, اتنا اس کا تواتر کا درجہ ہے. اب دیکھیے گا, اب دو عقیدے ہیں, دونوں ثابت شدہ ہیں. کیا میرے پاس آپشن ہے کہ دونوں میں سے کوئی چھوڑ دوں؟ یہ تو آپشن نہیں ہے. کیا میرے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے گا ذرا, یہ سوال جنم یہاں سے لیتا ہے میرے پیارے بھائی شہزاد, جب ختم نبوت کے معنی کیے جائیں کہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ سارے نبی فوت ہو جائیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی ہیں فوت ہو گئے ہیں. بھائی ختم نبوت کا ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, یعنی سارے نبیوں کا فوت ہونا یہ ختم نبوت کا ہمارا مفہوم نہیں ہے نا. تو جب ختم نبوت کا صحیح مفہوم لیا جائے گا تو پھر یہ تضاد پیدا ہی نہیں ہوتا, اور وہ مفہوم بالکل سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو اپوائنٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا وہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا, اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ عیسیٰ ابن مریم آئے, اور آخر پہ ہمارے آقا و مولا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. یعنی ختم نبوت کا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے. ایک یہ اس کا اینگل ہے. اور اسی کو کہنے کا ایک اور انداز کیا ہے؟ وہ یہ انداز ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اب قیامت تک آپ کی نبوت کا ہی زمانہ رہے گا. یعنی سب نبیوں کی نبوت کے زمانے ختم ہو گئے. اب کسی نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں ہے. اب صرف ہمارے آقا و مولا کی نبوت کا زمانہ رہے گا. اور اسی ختم نبوت کے عقیدے کو اگر جیسے آپ نے الفاظ استعمال کیے اور وہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، وہ مرزا صاحب کے بھی الفاظ وہی ہیں. مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں فرمایا، آپ کے چونکہ وہ ہے نا بزرگ، میں ان کو فرمایا کہوں گا، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے قابل احترام ہے، چونکہ مجھے آپ کو بات سمجھانی ہے، جھگڑا تو میرا آپ سے کوئی ہے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور سب نبیوں کے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ ان کے الفاظ ہیں. ابھی مانگیں گے، ابھی آپ کو دکھاؤں گا، نماز سے پہلے دکھا کے جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کے آخر میں پیدا کیا. یہ دیکھیں، یہ ختم نبوت کا وہی مفہوم ہے. یعنی میں نے آپ کو ختم نبوت کا مفہوم کئی اینگل سے بتایا ہے، لیکن وہ اینگل غلط ہے. وہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی فوت ہو گئے ہیں. اگر یہ معنی کریں پھر آپ کی بات درست ہے، پھر یہ ایک ایسا تضاد پیدا ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی فوت ہو گئے ہیں سارے کے سارے. ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب ختم اپنا شہزاد بھائی، جب آپ عقیدے کو اس طرح لے کے چلیں جو ہمارا عقیدہ ہے، جو مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے، تو پھر تضاد نہیں ہے. اب خود آپ مجھے بتائیں، جب ختم نبوت کا یہ مفہوم یہ کیا جائے گا کہ پیدا ہونے والے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مرزا صاحب تو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ تو پیدا نہیں ہو رہے. اور اس میں اگر آپ ایک آخری بات ایڈ کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں واضح کر دی. میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے حدیث بتائی تھی شاید، ہاں بلکہ آپ کو بتائی تھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ان کی جو سیاست ہے وہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ان کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میری امت میں خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اس کو جب آپ دیکھیں گے پھر عیسیٰ السلام بھی کیا خلیفہ، ہاں یہ دیکھیں ذرا، آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے. یہ بھی حدیث ہے کہ سرکار نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت میں اپنا خلیفہ بنایا. اب دیکھیں ایک طرف کیا حدیث ہے کہ میرے بعد نبی نہیں خلفاء ہوں گے، ادھر کیا بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں میرے خلیفہ کے طور پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جب آپ ان ساری باتوں کو ملا، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، نہ آپشن میرے پاس ہے نہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا عقیدہ چھوڑ دوں. لا نبی آبادی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، مسیح ابن مریم کے آنے کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، نہ آپ نہ میں، کیونکہ دونوں عقیدے ثابت ہیں دونوں کے، ہاں دونوں کو لے کے چلنا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو اپنی وضاحت کر دی نا، اب صرف میں نا 1 منٹ لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی دیکھیں شہزاد بھائی، یہ نقطے کی بات ہے. آپ کی جماعت نے بھی دونوں عقیدوں کو مانا، لا نبی آبادی کو بھی مانا، اور میرے صاحب نے کہا کہ اس میں نفی عام ہے، نفی اس میں عام ہے، اور ساتھ کے ساتھ مسیح ابن مریم کے آنے کو بھی مانا. تو دونوں عقیدے مانے میں ہے نا. اب دونوں عقیدوں کو مان کے اگر کوئی ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے، اس کو دور کیسے کرتے ہیں ہم لوگ، میں نے آپ کو بتایا. آپ کے لوگ شک کیسے دور کرتے ہیں، جو شک پیدا ہوتا ہے وہ اب سن لیں آپ، اور آپ مجھے اگر میں اس میں غلطی کرتا ہوں مجھے آپ صحیح کر سکتے ہیں. آپ کی جماعت نے کہا کہ بھئی ہاں نبوت تو ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کہ اللہ نے جو نبی اپوائنٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے وہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گیا وہ. تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایک اور نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے، اور وہ ذلی بروزی امتی نبوت ہے. یہ دیکھیں ذرا، ہم نے کوئی جاری کیا نہیں کیا. انہوں نے بھی ختم نبوت کا وہی معنی کیا ہے کہ جو اللہ نے نبی جو اپوائنٹ کرنے کا سلسلہ آدم سے شروع کیا وہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر مسیح نبی اللہ کا کیا کریں؟ انہوں نے ختم نبوت کے نیچے ایک تیسری قسم جاری کی جس کو وہ کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، ذلی بروزی امتی نبوت، محمدی نبوت. اچھا، یہ انہوں نے یہاں پہ کام کیا. ادھر سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھی عیسیٰ ابن مریم نہیں، ان کی جگہ پہ کوئی اور اس امت میں آئے گا. یہ دیکھیں یہاں سے بھی انہوں نے
ایک چیز کی یہاں سے بھی ایک چیز کی اور ان کا ریکنسائل کرنے کا یہ طریقہ ہے. اب میری بات کو سمجھیے گا. یار یہ مائک کسی کا اوپن ہے بھائی. ابھی بھائی میری درخواست ہے کسی بندے کو اوپر کائنڈلی نہ لیں. یعنی شہزاد بھائی آخری بات کر رہا ہوں کہ شہزاد بھائی آخری بات یہ میں کر رہا ہوں